کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں دیتا ہوں بس بھائی پھر اگلے سال دیتا ہوں. نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ دیے جا رہا ہے نا تم بھی باٹی جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق. ضروری نہیں ہے جو لاکھ روپے صدقہ دے گا وہی قبول ہوگا. کیا پتا جو روز 1 روپیہ دیتا ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں سخی ہو مقبول ہو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑے. اپنی حیثیت کے مطابق دیتے رہا کریں. اللہ بہت کریم ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. حدیث کا مضمون ہے 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے صدقہ. بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا تو جب بلا اترتی ہے تو صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کو روکتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، بندے پر بلا نہیں آنے دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بچہ سمندری سفر پر گیا ہے، آپ دعا کر دیں خیر سے آ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسا کرو صدقہ دے دو. صدقہ دے دیا. اب وہاں جس وقت یہ صدقہ دے رہا تھا نا وہاں موجوں میں جہاز گھرا ہوا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا کہ اچانک جہاز والوں نے سنا کہ کوئی ندا آئی کہ اے لوگوں تمہارا فدیہ صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. اور پھر جہاز نارمل ہوا اور سفر کمپلیٹ ہوا. وہ بیٹا آ کر باپ کو بتاتا ہے کہ عجیب معاملہ ہو گیا تھا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، پھر ہمیں یہ آواز آئی کہ تمہاری طرف سے جو فدیہ جو صدقہ دیا گیا وہ قبول ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بچہ سمندر کے سفر پر ہے، تم صدقہ دے دو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے اور پھر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، خرچ کرتے ہیں لیکن برڈن فیل کرتے ہیں. کیا کرے بھائی، دینی پڑے گی زکوٰۃ پوری ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہوگا نا. اب زکوٰۃ بھی دیتے اور بوجھ بھی فیل کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کبھی نہ کیا کرنا. جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ دینے والا ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے نہیں دے پاتے، مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں اگر دینے والا بنایا تو پھر شکر بھی ادا کرے. بوجھ سمجھ کر دیں گے تو پھر اس کا اجر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر کسی کو دیں تو اترائیں نا، اس پر احسان نہ جتائیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں بعد میں اسی کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا، نوکری میں نے دلائی تھی، میرے پاس آیا تھا چپل پہن کر، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کاروبار کرنا سکھایا. آپ نے مدد کی، بڑی اچھی بات ہے. یہ جو اب آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے صدقے کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دل آزاری بھی کر رہے ہیں. یہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ. نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کسی کی کیا ہیلپ، اس کو بھی نہ چچائیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، تو کمال کیا کیا مجھے بتائیں نا. اللہ نے دیا تو یہ کیا نا، نہ دیتا تو میں کیا کرتا. تو اگر رب نے یہ موقع دیا تو اللہ کی مہربانی، میرا کیا کمال ہے اس میں. لیکن لوگ دیتے بھی ہیں اور جتاتے بھی ہیں. نہ کیا کرو. ہمیشہ ایک بار فرشتوں میں یہ مناقشہ ہوا، یہ بحث ہونے لگی کہ سب سے پاورفل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کون سی ہے. تو کسی نے کہا کہ پہاڑ، ماؤنٹینز بہت بڑے ہیں، اتنے زبردست قوی. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں لوہا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. ایک اور فرشتہ کہتا ہے پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. تو اگلے نے کہا ہوا پانی کو بھی بہا دیتی ہے. کنفیوژن. which is the powerful creation of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے زیادہ پاورفل چیز کون سی ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی بتا دے، تیری سب سے مضبوط طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. یہ سب سے زیادہ میری مضبوط مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے. ہاں یہ ہے بڑا مشکل کام. ادھر صدقہ دو ادھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اعلان تو ہونا چاہیے نا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز ڈالنی ہے. یہ بھی کیا میں نے، یہ بھی کیا، ساری دنیا کو بتانا ہے. تو پھر قبول نہیں ہوگا. اللہ کے لیے ایک سوال کروں، یہ میرے لیے بھی سوال، یقیناً میرے لیے بھی ہے
اور شاید آپ سب سے زیادہ میرے لیے ہے، کیونکہ جو پبلک میں زیادہ جاتا ہے، لوگ جس کو زیادہ جانتے ہیں، اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ یہ سوال کرنا کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے کہ ایسے کتنے صدقے ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے طواف ہیں، کتنے ختم قرآن ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہمارا جی چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اتنا باریک وار ہے کہ پہلے تو وہ نیکی نہیں کرنے دیتا، اب نیکی کر لی نا تو اب چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یار کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ میں نے بھی یہ نیکی کی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے آج۔ اب تہجد اکیلے میں پڑھتا ہے انسان، گھر میں بیٹھ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر صبح اٹھ کر اسے ٹینشن شروع ہوگی کہ یار سامنے والے کو کس بہانے سے بتاؤں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت تو ہے، بس وہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اچھا اس نے یہ کہنا ہے اور ادھر دل میں ٹھنڈک، چلو بھائی وصولی ہو گئی۔ وصولی نہیں ہوئی، آپ کی تہجد چلی گئی، کیونکہ آپ نے تو بتانے کے لیے کیا نا یہ عمل۔ ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اکیلے میں کیا عمل کیا؟ تو صدقہ خیرات بہت بڑی نیکی، بہت کمال کا کام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا، اس سے روکے نا اپنے ہاتھ کو۔ ہمارے بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ اللہ اکبر اتنا مضبوط تھا، اتنا یقین کامل تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر پر کوئی سائل آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا 4 ہی انڈے ہیں۔ فرمایا اچھا 4 ہیں، چاروں ہی دے دو اس کو، چاروں انڈے دے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے میں دستک ہوئی، کہا آپ کے کسی قریبی جاننے والے دوست نے انڈے بھجوائے، ٹوکری بھجوائی۔ بہت مسکرائے اور بیوی سے کہا گنو کتنے ہیں؟ زوجہ نے کاؤنٹ کیا تو 30 تھے۔ فرمایا دیے تو 4 تھے نا، 40 ہونے چاہیے تھے۔ اتنا پکا یقین تھا کہ ایک کا 10 ملے گا۔ تو بیوی کہتی 30 ہیں سالم اور پورے انڈے ہیں، 10 جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا سچ بتاؤ تم نے کیسے دیے تھے؟ کہا حضور میں نے بھی جب صدقہ کیا تھا 3 پورے دیے تھے، 1 ٹوٹا ہوا دیا تھا۔ جو 3 پورے گئے اس کے بدلے 30 پورے آئے، جو 1 ٹوٹا ہوا گیا اس کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے۔ اسے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بات اچھا خرچ کرو، ٹوٹا پھوٹا نہیں۔ آج کل سردیاں آئی ہیں نا، پرانے جیکٹ نکلیں گے، پھٹے ہوئے موزے نکلیں گے، وہ سویٹر بھی نکلے گا جو ہمیں چھوٹا ہو گیا ہوگا، دھبا لگ گیا ہوگا، دھلنے سے بھی داغ نہیں جا رہا ہوگا۔ اب کیا کرنا، دے دو کسی غریب کو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جو تمہارے کام کی ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، پھر دیکھو رب تمہیں کیا دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت کا یہی تو مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے یا پیسے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے۔ تو جب دینا ہو نا بہترین دے، جو خود کھاتے ہو وہ کسی غریب کو کھلاؤ نا، جو اپنے لیے اچھا فروٹ لیا کوئی بات نہیں، کھیلی اور لو، دے دو کسی ملازم کو، دے دو کسی رشتہ دار کو، دے دو، دل سے دعا نکلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ دل ضروری نہیں آپ پوری دیگ پکا کے کھلائیں، 1 پلیٹ کھلاؤ، لیکن جو خود کھاتے ویسے ہی کھلاؤ نا، پھر دیکھو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور ہر چیز میں یہ سوچے، اپنے لیے جرابیں لی، یار ایک میں اپنے غریب رشتہ دار کے لیے بھی لے لیتا ہوں، کیا فرق پڑے۔ سویٹر اپنے لیے لیا، یار میرے بھی تو بھائی کا بچہ ہے یا چچا کا بیٹا ہے یا فلاں پڑوسی ہے، اس کا بچے کو بھی سویٹر دوں گا، اپنے بچے کے لیے لے رہا ہوں، ایک اس کے بچے کے لیے۔ یہ اللہ کرے مائنڈ سیٹ بن جائے۔ نیکی کمانے کا جب ذہن ہوگا نا کہ یار زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، مال کے ذریعے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بیسیکلی یہ اگلے جہان میں ڈپازٹ ہوتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی ہیں، ایک شخص آپ کا جاننے والا تھا، دوست تھا، اور مکہ مکرمہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، طواف کے لیے، عمرے کے لیے۔ کہتا ہے حضرت یہ 10,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے اس پیسوں سے ایک اچھا سا گھر خرید لیجئے گا، میں ذرا سفر کر کے جب واپس بصرہ آؤں تو مجھے رہنا ہے یہاں پر، آپ ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہیں، مجھے فیور کیجئے گا، میرے ان پیسوں سے گھر خرید لیجئے گا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس سے پیسے لیے، وہ بندہ چلا گیا مکے کے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں
बसरा के अंदर आटे की, अनाज की किल्लत हो गई, लोग बड़े परेशान, खाने पीने की तंगी हो गई। आपने 10,000 दिरहम जो उसने दिए थे उसका आटा खरीदा और गरीबों में सदका कर दिया। दोस्तों ने कहा, हजरत ये आपने क्या किया? पैसे उसने आपके पास अमानत रखवाए थे। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, वो आएगा, उसको एक ऑफर करूंगा, कबूल करेगा तो ठीक है, वरना पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। बहरहाल वो बंदा सफर करके आया, कहता हजरत को घर खरीद लिया आपने मेरे लिए, मैंने पैसे दिए थे आप। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला कहते हैं, हाँ घर खरीद लिया है, बाग भी हैं, नहरें भी हैं, दरख्त भी हैं उसमें। कहा अच्छा, ब्यूटीफुल, मैं रहना चाहूंगा उस घर में। फरमाया, ये घर मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से जन्नत में खरीदा है, तुम्हारी मर्जी है, वो घर ले लो या पैसे वापस ले लो। था बड़ा अकीदतमंद, औलिया अल्लाह के तसर्रुफात और उनके कमालात को मानता था। अपनी बीवी से मशवरा करने गया कि देखो पैसे मैंने दिए थे हजरत हबीब अजमी को कि घर खरीद ले, हम रहेंगे उसमें, मगर वो कहते हैं इन पैसों के बदले मैंने अल्लाह से जन्नत में घर खरीदा है, बताओ क्या करूं, पैसे वापस ले लूं या ऑफर कबूल कर लूं? बीवी भी सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की मानने वाली थी, कहती है ऐसा करो हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला से जाके कहो कि जो आप कह रहे हैं ना ये लिख कर दे दें, जमानत लिख कर दे दें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत में घर मिलेगा। ये आए वापस, कहते हैं हुजूर आप जरा लिख कर दे दें, जमानत दे दें, कोई रसीद तो देना कि आप जन्नत में घर दे रहे हैं। तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला ने एक मकतूब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जमानत हबीब अजमी की तरफ से फला फला शख्स के लिए है कि जिसने 10,000 दिरहम अल्लाह की राह में सदका करके वो फला बंदे के लिए जन्नत में घर खरीदा है। अब अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि हबीब अजमी के इस वादे को पूरा कर दे। इस तरह का एक मजमून लिखकर उसको दे दिया। वो बड़ा अकीदतमंद था, उसने वसीयत की मर जाऊं तो कफन में एक पर्चा डाल देना। उसका इंतकाल हुआ, हस्बे वसीयत ये पर्चा उसके कफन में डाल दिया गया। सुबह हुई तो उसकी कब्र पर एक रुक्का पड़ा हुआ था। देखने वालों ने देखा कि ये बरात नामा है हबीब अजमी के लिए कि जो उसने अल्लाह के जिम्मा करम पर जो नियत की थी इस बंदे के लिए, अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा महल, वो घर जन्नत में इसको अता फरमा दिया। लोग वो पर्चा लेके हबीब अजमी के पास आया, बहुत रोए, कहते ये उस शख्स के लिए बरात नामा नहीं है, मेरे लिए भी तो बरात नामा है। मेरे रब ने मेरी लाज रख ली, मेरे कहे को पूरा कर दिया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वाकया औलिया किराम के फजाइल की किताबों में मौजूद है। सीखने को क्या मिला? चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? अल्लाह वाले सुभान अल्लाह। और यहां एक और बात पता चली कि जन्नत के सौदे होते हैं जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है। हदीस पाक है ना, बड़ी सरी हदीस पाक है, क्लियर हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यानी आज हम अगर मस्जिद बनाएं इखलास के साथ अल्लाह के लिए, तो रब्बे करीम इंशाअल्लाह जन्नत में महल अता फरमाएगा, क्योंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का वादा है। तो पता ये चला कि इंसान दुनिया में रहकर भी जन्नत में घर बना सकता है। इंसान दुनिया में ऐसे काम कर सकता है जो उसकी आखिरत को बेहतर बनाने वाले काम हो, और उनमें से एक बेहतरीन काम, आखिरी बात करता हूं और फिर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये पैसा बाज़ औक़ात जब खर्च करते हैं ना, शैतान दिल में डालते कम हो गए यार, हैं इतने सारे थे, दे दिए, मस्जिद में दे दिए, मदरसे में दे दिए, किसी रिश्तेदार को दे दिए, मेरे तो कम हो गए। ये कम नहीं हुए, कहीं नहीं गए। कभी ऐसा बंदा देखा आपने जो आपको आकर कहे यार बड़ा टेंशन में हूं? क्यों भाई क्यों टेंशन में हो? क्या यार जेब में 30,000 में पड़े थे, आते आते उसमें से 25,000 बैंक में डलवा दिए, मेरे पास सिर्फ 5,000 ही रह गए। तो आप कहेंगे अजीब आदमी, तेरे अकाउंट में डलवा के आया हो ना, 25 बैंक में, 5 जेब में, टेंशन किस बात की? 30 की पूरे ही है भाई तेरे पास, ऐसा ही है ना, टेंशन नहीं है, मेरे ही पैसे बैंक में पड़े। अब मैं नहीं कह रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इस बैंक में भी डाके पड़ जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाती है, बाजों का अकाउंट फेल हो जाते हैं। मैं आपको उस डिपॉजिट की बात कर रहा हूं जो कैसा सिक्योर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदे अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मेरे पास जमा करवा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा, तीनों सिक्योरिटी मिल गई। और सुनो आगे क्या फरमाया, मैं उस दिन तुझे लौटाऊंगा जिस दिन तू नेकियों का मोहताज होगा, जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। कौन सा दिन?
جب ماں کام نہیں آئے گی بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ کرم نہیں فرمائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ارے بیٹے پر گزرے گی باپ کرم نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا اس دن تجھے لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا تو پھر بتاؤ نا گھبراہٹ کیسی، ٹینشن کیسا؟ میں نے تو اس دن کے لیے جمع کروا دیے نا، اپنی جیب سے نکالا اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ انجوائے کیا کرو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا مزے میں آ جایا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، ادھر بھی دیا ادھر بھی جمع ہو گیا ہے، اچھا ادھر بھی واپس ملنا ہے انشاءاللہ۔ اب ایک واقعہ سن لو، بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ ایک ملک میں ایک عجیب قسم کا کمپٹیشن ہے، بادشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس کی مرضی، اس نے کہا مقابلہ کرو، دیکھو ہمارے وطن میں سب سے بڑا بے وقوف ڈھونڈو۔ وزیروں نے کہا چیز عاشا سلامت، مقابلے کروائے، عجیب عجیب بے وقوفیاں دکھائیں لوگوں نے۔ آخرکار بہت سارے مقابلوں کے بعد وزیروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، سب سے بڑا یہ بے وقوف ہمیں مل گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس لائے، بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جی جناب چیک کر لیا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے زیورات، سونے چاندی کی مالا نکالی، اس کو انعام کے طور پہ دی تھی، خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت شدید بیمار ہو گئے۔ کہ میں ملنے تو جاؤں، ملنے چلا گیا، تھا تو بے وقوف، کہتا بادشاہ سلامت سنا بہت بیمار ہے، اب کیسی طبیعت ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں تو لگتا ہے ایسا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جا رہا ہوں۔ تھا بے وقوف نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا بندہ مرتا کیسے، جاتا کدھر ہے۔ کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں آپ؟ بادشاہ کہتا ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر بڑے شاندار گھر ہیں، بیوٹیفل بیڈ روم، آپ کے زبردست بستر ہیں، عالیشان مکان بنا ہوا ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ہیرے جواہرات خزانے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی۔ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے خادم، خادمائیں، کنیزیں، غلام، لبیک کہنے کے لیے فوج، ادھر کچھ خادم بھجوائے کہ نہیں؟ آپ جا رہے ہیں جدھر، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ادھر تو کوئی میرا ملازم، کوئی خادم، کچھ بھی نہیں۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے کہیں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا اکیلے ادھر؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے عقل مندوں کے لیے شاندار میسج ہے۔ سب کا گھر ہے، میرا اور آپ کا ادھر گھر ہے کہ نہیں؟ بنایا کہ نہیں؟ ادھر پیسے ہیں، ادھر جمع کیے کہ ادھر بھجوائے نہیں بھجوائے اس اکاؤنٹ میں؟ بتاؤ نا۔ ادھر تو فون کرتے ہیں تو دوست آ جاتے ہیں، خادم آ جاتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ادھر کون ہوگا؟ اکیلے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ لوگ ادھر کے لیے جی رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے بات کی۔ نہیں جناب، ادھر رہ کر ہی ادھر کی تیاری کرنی ہوگی۔ ایکسٹرا ٹائم تھوڑی ملے گا کہ میرے اور آپ کے موبائل پہ میسج آئے گا بھائی جناب اب دنیا کا کام بائنڈ اپ کرو، 1 مہینہ آخرت کی تیاری کرو کیونکہ موت آنے والی ہے۔ موبائل کا میسج ضرور آتا ہے کہ بھائی 80% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، 90% یوز ہو گیا ہے، بیلنس ڈلوا لو ورنہ بند ہو جائے گا۔ زندگی کا میسج نہیں آتا۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ اچانک موت آتی ہے، اچانک۔ آج ابھی اسی وقت بھی مجھے آپ میں سے کسی کو موت آ سکتی ہے، ایسا ہے نا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لیکن کب تیاری کریں گے آخرت کی؟ تو آخرت کی تیاری کے بہت سارے طریقے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، حلال کمائیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ نہ دیں، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے اگلے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں۔ سخی اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھنا، سبحان اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے صدقات، آپ کی خیرات، آپ کے زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلا حق بھی ان کا ہے۔ تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا والوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے۔ اپنے رشتہ داروں کو پہلے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد
تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے وطن میں بھی کوئی بہت بڑی فیکٹری لگ جائے نا اور بڑا منافع ہو اس میں، تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ دلا دو یار، اس کاروبار میں پارٹنر بنا دو، تھوڑا شیئر ہی مل جائے تاکہ اتنا بڑا کام ہے مجھے بھی روز منافع آتا رہے گا۔ تو میں آپ کو آج آفر کر رہا ہوں، دعوت اسلامی نے سچی بات ہے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اتنے بڑے مبارک نیکی کے کام میں ہم سب کو حصہ ملانے کا موقع دیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، میں حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ عرض کی حضور کس کے لیے بربادی؟ فرمایا بخیل کے لیے، کنجوس۔ فرمایا کون بخیل؟ عرض کیا کون بخیل؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجئے، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا، دیدار ہی نہیں کر سکے گا، تو شفاعت کن سے لے گا؟ کن کے دامن میں جا کے چھپے گا؟ حوض کوثر کے جام کن سے طلب کرے گا؟ صرف ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے قیامت کے دن کام آنا ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اگر آقا علیہ السلام ہی کا قرب نہ ملا تو جانا کدھر ہے؟ پھر تو مارے گئے نا۔ تو درود پاک نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اور خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو خاص درود پاک پڑھیں، اور اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کریں۔ اچھا، ایک طرف تو فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور دوسری طرف فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، گیٹ پاس ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا کے قریب رہنا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی دیدار سے بھی محروم رہنا ہے۔ اب اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی فضائل، اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر انشاءاللہ چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں سخاوت عطا فرمائے، اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے، بخل سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، اس طرح کے بیانات سنیں گے تو اور بھی ہماری تربیت ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔